آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا متن قرآن ہے، اس کی شرح حدیث ہے، اس کے مسائل فقہ ہے، اس کے دلائل اصول فقہ ہیں، اور 14.5 صدیوں میں مسلمانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب حضور کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے، حضور کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں چند باتیں آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنت سے جن کا تعلق آپ کی اس عظیم منصب کے ساتھ ہے جو حدیث آپ نے علماء کرام سے بار بار سماعت فرمائی، 24 گھنٹے یعنی شب و روز، اے ڈے اینڈ نائٹ ود دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہے ہمارے لیے حضور کی سیرت سمجھنے کے لیے اور سیرت میں توازن سمجھنے کے لیے۔ ہم چاہے مدرسوں میں ہیں یا یہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں یا کسی اور فیلڈ میں ہوں، تو ہم عموماً مجموعی طور پر ہم کوئی متوازن زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ ہم میں سے لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جس کو علم کا شوق چڑھا ہے تو اس کو بھی علم بخار کی صورت اس کے ذہن پر سوار ہے، اور کوئی لوگ مذہب کی طرف گیا ہے تو وہ بھی پلٹ کے گھر نہیں آیا، بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور اس کا پتہ نہیں کہ سجن کتنا گئے۔ تو اس لیے بخار کی طرح جو نیکی ہو وہ حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت ہے توازن۔ تو میں 24 گھنٹے کا شارٹلی ذکر کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ حضور صبح سے لے کر نماز پڑھ کے جب بیٹھتے اپنے غلاموں کی طرف چہرہ انور فرماتے، آپ کی یہ عدالت بھی ہوتی، آپ کی یہ محفل بھی ہوتی، آپ کا یہ درس بھی ہوتا، یہیں پہ وظائف تقسیم ہوتے، یہیں پہ غنیمتیں تقسیم ہوتی، یہیں سوال ہوتے جواب ہوتے۔ تو یہ علمی مجلس بھی تھی اور یہ حضور کی عدالت بھی تھی۔ تو 9 بجے تک تقریباً ضحیٰ تک ہے کہ حضور چاش تک یہاں تشریف فرما رہے تھے، صبح کی نماز سے لے کر 9 بجے تک، اور 9 سے 10 بجے کے درمیان جب حضور گھر جاتے تو یہ حضور کے کھانے کا ٹائم ہے۔ آپ نے 2 کھانے کھائے ہیں، تیسرا کھانا حضور نے پوری زندگی تناول نہیں فرمایا۔ الغداء اور العشاء، الغداء ہے صبح کا کھانا 9 بجے، اور عشاء ہے عین کی زبر کے ساتھ، عین کی زیر کے ساتھ یہ عشاء کا وقت ہے، اور زبر کے ساتھ یہ سپر ہے یا ڈنر ہے۔ تو وہ حضور مغرب سے پہلے فرماتے یا مغرب کے فوراً بعد، اس سے زیادہ دیر سے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ تو 2 کھانے حضور کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے فروٹ تناول فرمایا، جب کھجور پیش کی گئی یا کوئی اور چیز پیش کی گئی اس طرح چھوٹی موٹی، لیکن آپ نے کھانے صرف 2 کھائے۔ تو 9 سے 10 بجے کھانا تناول فرماتے، اور 9 سے لے کر 12 بجے تک اپنے گھر میں رہتے، یا حضور کی 2 خالائیں تھیں جن کا ذکر ہوا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی والدہ، اور ان کی بہن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حضور نے جو دوپہر کا قیلولہ ہے ہمیشہ فرمایا، اور انہی 2 کے گھر میں فرمایا یا کبھی اپنے گھر میں فرمایا، اور قیلولہ ہے آدھے گھنٹے سے لے کر گھنٹے تک۔ 12 سے لے کر پھر حضور نماز کے لیے تشریف لاتے، زوال کے وقت، ظہر سے جو عصر تک کا وقت ہے، یہ گھنٹے حضور اکثر مدینہ کے بازار تشریف لے جاتے، اور بازار میں جتنے ہمارے معاشی احکامات ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، وہ اس دوران مدینہ میں لوگوں کو دیکھ کر کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حضور ان کی اصلاح فرماتے جاتے اور جو بھی ہدایات دینا ہوتی۔ پھر عصر سے مغرب تک حضور علیہ السلام پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، اور تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں حضور کے وصال کے وقت تشریف فرما تھی، تو سب کے حجروں میں جانا۔ اور پھر حضور کی ایک اماں جو بڑی دیر زندہ رہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 6 یا 7 خواتین جنہوں نے حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں ایک یہ حبشی خاتون حضرت ام ایمن بھی تھی، جن سے حضور نے اپنے بیٹے، منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح فرمایا، اور ان کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن کو اللہ نے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ حضور کے حیات ظاہری میں بھی زندہ رہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی زندہ رہیں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی زندہ رہیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے کے شروع میں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ جب تک زندہ رہیں حضور کے زمانے میں، تو حضور روزانہ عصر کے وقت اپنی اماں کو ملنے جاتے تھے، اپنی تمام ازواج مطہرات کو ملتے تھے، اپنی اماں کے گھر جاتے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا تیسرا بیٹا جو مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت ماریہ کے بطن سے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب تک وہ زندہ رہے تو حضور نے انہیں دودھ پلانے کے لیے ایک گھر تھا قین کا، یعنی لوہار کا وہ پیشہ کرتے تھے، تو اس گھر میں حضور کا بیٹا جو ہے وہ دودھ پیتا رہا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آگے جاتا تھا، میں بھٹی بند کرواتا تھا لوہے والی تاکہ وہ دھواں ختم ہو جائے، اور حضور عصر کے وقت اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صرف توازن صرف دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جنہوں نے پوری کائنات کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محبوب اگر 100% میں سے آپ نے 99% پیغام پہنچا دیا لیکن 1% رہ گیا تو فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے اپنا فرض منصبی ادا ہی نہیں کیا۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں مکلف فرمایا، لیکن نبی جو ہے وہ تو فاستقم کما امرت،
وہ تو اس کا مکلف ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے استقامت و استقرار اختیار فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ جس ہستی نے 23 برس میں ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے، اگر اس میں کمی رہ گئی تو آپ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ تبلیغ کے لیے کتنا وقت ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا وقت ہے، اپنے گھر کے لیے کتنا وقت ہے، خود اپنی ذات کے لیے کتنا وقت ہے۔ اور ہم اپنا کام دیکھیں اور اپنی آؤٹ پٹ بھی دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی میں ذرا تناسب بھی دیکھیں کہ ہماری بیوی کتنے دنوں بعد ہم سے گلہ کرتی رہتی ہے کہ کبھی تو بیٹھ بھی جایا کرو، یا بچے جو ہیں ہماری زیارت کرنے کے لیے جو اس اسکول میں، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں، ہم نے کبھی بچوں سے بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ کیسا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تناسب جو ہے حضور کی سنت کا جو امتیازی اوصاف ہے، ان میں ایک اس کا متناسب و متوازن ہونا، ویل بیلنسڈ ہونا۔ تو مغرب سے عشاء پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس گھر میں تشریف فرما ہوتے جس گھر میں حضور نے اس رات قیام فرمانا ہوتا۔ 9 ازواج مطہرات کا باقاعدہ دن مقرر تھا، تو اس رات جہاں قیام ہوتا یہ وقت بھی وہیں صرف فرماتے۔ اور ڈاکٹر محمد اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی تحقیق فرمائی اس پر، جو خواتین کے حوالے سے خصوصاً حضور کی تعلیمات ہیں یا انداز تعلیم ہے، تو انہوں نے یہ تحقیق فرمائی کہ یہ وقت تھا جو حضور اکثر مدینہ کی خواتین گھر میں تشریف لاتی، حضور ان کو جتنا دن کو مردوں کو تعلیم عطا فرماتے وہ ساری تعلیم عورتوں کے سامنے دہراتے۔ تو اس لیے عورتوں کی ایکول، بلکہ کئی حوالوں سے ایکول سے بھی زیادہ اہمیت ہے تعلیم میں، کہ سب سے پہلی واحد جو اقرا ہے وہ کسی مرد تک نہیں پہنچی، وہ عورت تک پہنچی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور اللہ کا پیغام لے کے جب تشریف لائے تو اقرا کا سب سے پہلا جو محبت ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچا ہے، جو سب سے پہلے سننے والی ہیں، سب سے پہلی مخاطب ہیں، وہ عورت ہیں، وہ مرد نہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی عورت ہی ہیں، وہ مرد نہیں۔ یعنی ہم 4 نام ظاہر ہے، چاروں عزت والے ہیں، حضرت ابو بکر مردوں میں، حضرت علی بچوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، حضرت خدیجہ کبریٰ عورتوں میں۔ یہ 4 سب پہلے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان چاروں میں بھی تو کوئی پہلا ہے، تو چاروں میں پہلا کوئی مرد نہیں، چاروں میں پہلی عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اسلام کے لیے سب سے پہلے جو اپنی جان پیش کرنے والا ہے وہ بھی مرد نہیں، وہ بھی عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ جو مکہ میں شہید ہوئی۔ تو اس لیے عورتوں کو کسی بھی حوالے سے اسلام نے نہ صرف یہ کہ برابر حقوق دیے ہیں، کم تر نہیں سمجھا، بلکہ بہت حوالوں سے انہیں زیادہ اہمیت دینے کی بات کی ہے۔ ایک حدیث برکت کے لیے عرض کر دوں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ تحفہ دینے میں برابری، تسویہ سے کام۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ عموماً ہم اگر زندگی میں بھی کوئی والد اپنے جو اثاثے ہیں تقسیم کرتا ہے تو وہ وراثت کے انداز میں تقسیم کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکی کے لیے جو ہے وہ آدھا ہے اور اس کے مقابلے میں جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، اس کے لیے ڈبل ہے۔ یہ وراثت ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ حضور نے زندگی میں جو ہے وہ تحفے کے طور پر اپنی جائیداد تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، اور اس پر اتنا کڑا حکم ہے کہ کتاب الہبہ میں ہے، بخاری شریف میں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں حضور کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی ہیں انصار میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ یعنی غلام ظاہر ہے بڑا ایک مہنگی کماڈٹی سمجھے اس دور کی، تو غلام دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا تمام بچوں کو اتنا ہی دے رہے ہو جتنا اس کو دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی لا، حضور اتنے پیسے تو نہیں کہ سب بچوں کو ایک غلام دوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر فارجعہ، جب سب کو دینے کے قابل ہو جانا تو پھر اس کو بھی دینا۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ حضور کا یہ جو حکم ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک یعنی ارادے کو حضور نے جب کینسل کرنے کا حکم فرمایا تو اس میں زیادہ جو ہے وہ تاکید نظر آ رہی ہے برابری کی، کہ زندگی میں باپ جب بھی تقسیم کرے وہ برابر دے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی۔ لیکن اسی حدیث کا حصہ ہے جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، جو طبرانی کی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو ترجیح دیتا کہ اس کو زیادہ دو تو پھر میں کہتا بیٹی کو زیادہ دو، بیٹے کا نہ کہتا اسے زیادہ دو۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے باب میں بھی مکمل اور برابر توجہ دی۔ تو یہ مغرب سے عشاء جو ہے یہ خواتین کے لیے گویا حضور نے ایوننگ کلاسز پسند فرمائی، اور اس وقت حکم تھا، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے مردوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس وقت وہ گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ بڑے آرام سے آ جا سکیں۔ اور پھر عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک پھر حضور گھر میں رہتے۔ بخاری شریف میں ہے، دیگر کتب میں ہے کہ حضور عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بولنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ عشاء سے پہلے نوم، عشاء کے بعد حدیث حضور کو پسند نہیں تھی۔ یہ سونے کا وقت ہے،
پھر آدھی رات کو یا ثلث سے آخر حضور جاگتے تھے، پھر تہجد ادا فرماتے اور پھر صبح کے لیے آپ تشریف لے جاتے نماز کے لیے۔ یہ حضور کے 24 گھنٹے تھے، اختصار سے میں نے عرض کیا ہے، لیکن جو بات کہنا چاہتا تھا وہ حضور کی صبح کا وقت ہے۔ یہ تمام مجلس کو حضور اپنی طرف متوجہ کیسے فرماتے اور سب کو زبان کیسے دیتے کہ ہر کوئی محفل میں بیٹھا ہوا شخص بول سکے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور سلام پھیرنے کے بعد نماز کا غلاموں کی طرف متوجہ ہوتے، اقبل علینا صحابہ کہتے ہیں، تو پہلا سوال کیا فرماتے اپنے غلاموں سے؟ پوری مجلس سے پہلا سوال کیا ہوتا؟ اور یاد رکھیں یہ صبح کا وقت ہے اور یہ ہماری صبح نہیں، یہ حضور کی صبح ہے۔ ہر بندے کا صبح کا وقت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی دعا ہے ترمذی میں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکتیں عطا فرما۔ اس لیے بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، انہیں بھی گزارش کروں گا کہ رات کو سونا حضور کی پسند ہے، صبح کو جاگنا حضور کو پسند ہے۔ لہٰذا اگر پڑھنے کا آپ روٹین بنائیں تو کبھی بھی رات پوری پڑھنا پسند نہ کریں، بلکہ 2 بجے 3 بجے جتنا جلدی سو کے پھر اٹھ کے پڑھیں، تو یہ حضور کی دعا کا وقت ہے کہ اے اللہ اس وقت میں میری امت کے لیے برکتیں نازل فرما۔ تو اس وقت اب ہمارا وقت بھی صبح کا قیمتی ہے، تو وہ ہستی کہ جس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو ان کا صبح کا وقت کتنا قیمتی ہوگا۔ اور اس وقت میں حضور پہلا سوال کیا کرتے تھے مجمع سے جو سامنے بیٹھے ہوتے نماز پڑھ کے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے کہ بھائی بتاؤ رات کیا خواب دیکھا ہے؟ اب یہ اتنا ہمارے لیے غیر ضروری سوال ہے کہ شاید ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہو، نہ ہم سے کسی نے پوچھا ہو، نہ ہم نے اپنے بچوں سے کبھی پوچھا ہو کہ بیٹا رات کیا خواب دیکھا ہے، اور نہ کسی استاد نے شاگردوں سے کبھی کلاس میں پوچھا ہو کہ رات کا خواب بتاؤ۔ تو وجہ کیا ہے اس موضوع کو چننے کی جو ہمارے کاغذوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، سارے زمانے ایک طرف، حضور کی حیات مبارکہ کا ایک پل ایک طرف، اس کی قیمت، لیکن حضور اپنا صبح کا وقت بظاہر اس غیر ضروری سوال میں، اور ظاہر ہے آپ سوال کو دیکھ لیں، اس سوال کے بعد اب خواب دیکھنے والی تو ساری جماعت ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بتائے گا، تو کتنا وقت جو ہے اسی سوال میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صرف سوال سنتے نہیں تھے، اس خواب کی تعبیر بھی بتاتے جاتے تھے۔ تو اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، ظاہر ہے سیرت طیبہ کے ہر حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو اس موضوع کے صرف انتخاب پر جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بولنے کا حوصلہ دینا چاہتے ہیں، ایسا موضوع چنا جائے جس پر ہر کوئی بول سکے اور کوئی اعتراض بھی نہ کرے۔ مثلا اب میں آپ سے کوئی بھی سوال کروں، جو خصوصاً کلاس میں استاذ کرتا ہے، تو ہر سوال پر جو بھی کوئی جواب دے گا تو اس کے جو برابر بیٹھے ہوئے ہیں جو کلاس فیلوز ہیں وہ ضرور کہیں گے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ لیکن یہ جو خواب کا معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی بولے تو وہ کہے گا بھائی خواب میں نے دیکھا ہے یا آپ نے دیکھا ہے، یعنی ایسا اس کا پرسنل معاملہ ہے کہ کوئی جو ہے اس میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا۔ اگر انٹرپٹ کرے گا تو اسے پوری کلاس بیوقوف کہے گی، بھائی یہ آپ کا معاملہ دیکھا اس نے اور بتائے، تشریح آپ فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیماری اپنی بتائے تو ہم سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کوئی گھر بنا رہا ہو تو سارے انجینئرز ہیں، تو اس لیے اب اس طرح کا کوئی بھی موضوع آپ چھیڑیں تو پوری کلاس بولے گی، تو حضور وہ موضوع چھیڑتے ہیں کہ ایک بولے اور کوئی انٹرپٹ بھی نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بولے، اب یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تو چونکہ جھجک نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی اعتراض کرے گا، لہٰذا میں کھل کے بول سکتا ہوں اس موضوع پر۔ اور جو کھل کے بولنا چاہیں گے تو محفل کی جس کو ہم ایک فارمل سچویشن کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے انفارمل محفل جس میں ہر کوئی بول سکتا ہے، ایک ہوتی ہے فارمل، تو اس میں ظاہر ہے ہر کوئی جھجک میں اور تھوڑا سا وہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے اس کا بولنا یا زبان کھولنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح اپنی محفل کو اتنا انفارمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے دل کی ہر بات حضور کے سامنے رکھ سکے۔ اگر یہ جھجک میں یا خوف میں بیٹھے رہیں گے تو پھر پوچھیں گے نہیں تو حضور روشنیاں کیسے عطا فرمائیں گے؟ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو سوال ہیں وہ بہت بڑا باب ہے سیرت کا بھی اور احادیث کا بھی، کہ انہوں نے پوچھا ہے تو حضور نے پھر اس کو مسئلے کو حل فرمایا۔ تو اس لیے اپنی کلاس کو حوصلہ دینا اور بولنے دینا، سوال کرنے دینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ کہیں کوئی بولے تو آپ کہیں یہ بیوقوف تم نے سوال کیسے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سوال کرنے والے کو نہیں ڈانٹا۔ آپ پوری سیرت پڑھ لیں، بلکہ حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں۔ ایک شخص نے یہاں تک سوال کیا، سورۃ بنی اسرائیل کے جو متعلق آیات ہیں اس کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا سوال ہے کہ یہ بدتمیز سوال تو آج تک ہماری عام مجالس میں بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا، لیکن حضور کے سامنے اس طرح کا سوال ہوا تو لوگ ظاہر ہے اسے مارنے کے لیے یا غصہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضور نے فرمایا نہیں، اسے مارو نہیں اور نہ بھگاؤ، اسے میرے قریب لاؤ۔ اسے حضور کے قریب کیا گیا
آپ نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، وہ اور قریب ہوا، یہاں تک کہ حضور کے مبارک گھٹنے جو ہیں اس کے گھٹنوں سے مل گئے، اور حضور نے اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ کے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے۔ اب جب اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا آپ جو پوچھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں معاشرے میں آپ اپنی والدہ کے لیے اس طرح کی کوئی بات پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، جو حضور نام لیتے تو وہ ظاہر کانپ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیں آپ جب پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے، تو جو جس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بہن ہے، لہٰذا اگر آپ کی آنکھ میں دوسرے اور اپنی ماں بہن کے حوالے سے یہ عزت پیدا نہیں ہوئی تو پھر تو آپ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ تو حضور کی اس اصلاح کے بعد وہ سچی توبہ کر کے وہاں سے اٹھا، یعنی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی سوالی کے سوال پر اسے ڈانٹا نہیں کہ یہ سوال غلط ہے، چونکہ استاذ کا کام ہے آپ ان کی تربیت کرنا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر استاد بولنے ہی نہیں دے گا تو یہ پہلی بیوقوفیاں تو باہر جا کے کہیں نہ کہیں پھر بازار میں کہیں بے عزت ہوں گے کسی اور کے سامنے، چونکہ استاذ نے بولنے نہیں دیا یا باپ نے بولنے نہیں دیا۔ اس لیے باپ کو بھی چاہیے، وہ بھی مربی اور معلم ہے، استاذ بھی مربی اور معلم ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو زبان دیں کہ وہ اپنے دل کا ہر سوال آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اگر ہر سوال نہیں پوچھ سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں اس انداز میں سنب کر دیا ہے کہ وہ پہلی بیوقوفی بھی باہر جا کے کریں گے۔ آپ کے سامنے کرتے تو آپ اصلاح کر دیتے، چونکہ باپ تھے، استاذ تھے، آپ ادارہ تھے، لیکن آپ نے بولنے نہیں دیا تو اب پہلی بیوقوفی بھی ممبر پہ جا کے کریں گے۔ اگر اس نے تقریر شروع کرنی ہے تو ظاہر ہے وہیں جا کے سیکھے گا۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سنت میں بطور معلم کے، یعنی دا بیسٹ کمیونیکیٹر آف دا ورلڈ، کوئی شک نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے اچھے کمیونیکیٹر ہیں، چونکہ وہ تحقیق کیا اس پر مائیکل ایچ ہارٹ نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واحد نبی ہیں یعنی تاریخ انبیاء میں کہ سب سے کم عرصہ جن کو ملا ہے تبلیغ کا 23 برس، اور پھر واحد نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی سن کے گئے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج اللہ کی نعمت اپنے تمام و کمال کو پہنچ گئی، آج اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، چونکہ مکمل ہوتا تو اللہ فرماتا جس دن مکمل ہوا تو یہ عصر کے وقت میدان عرفات میں یہ آیت کریمہ حضور کے وصال سے 80 دن پہلے اتری۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن، یعنی آپ حضور کا انداز تعلیم و تبلیغ آپ مشاہدہ فرمائیں اور پھر اس کی کامیابی مشاہدہ کریں۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ واحد نبی ہے کائنات انسانی کے کہ جو جاتے ہوئے ایک دو گواہوں سے نہیں 1,24,000 گواہیاں پیش کر کے گئے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور کسی نے گواہی نہیں دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے میدان عرفات میں جو سب سے بڑا اجتماع تھا حضور کے سامنے، بلکہ کسی بھی نبی کے سامنے اتنا بڑا اجتماع کبھی اکٹھا نہیں ہوا جس سے انہوں نے خطاب فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی یعنی خصوصیات میں سے ہے کہ 1,24,000 کے مجمع سے حضور نے حجۃ الوداع میں خطاب فرمایا۔ خطاب کے آخر میں کہا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بیک آواز کہا نشہد انک قد ادیت الامانہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر حضور نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد۔ لہٰذا حضور کی کامیابی یہ دیکھیے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کے وصال کے وقت پورا عرب پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب، جہاں آج 7 ملک پورے ہیں اور 2 آدھے آدھے ہیں، کچھ حصے ہیں ان کے، یہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر۔ آپ نیٹ پہ ابھی گوگل کر لیں، 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک 23 سال میں حضور نے پیغام سنانا شروع کیا اور پہنچ گیا، اور سننے والوں میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، شہر کے رہنے والے بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، یعنی ہر طبقہ حیات میں سے جو مختلف طبقات ہیں ہر طبقہ حضور کے سامنے تھا، اور سب نے سمجھا، سب نے مانا، اور سب نے کلمہ پڑھا، اور سب حضور کا پیغام سن کر حضور کی سنت کے عامل بن گئے۔ یعنی کامیابی یہ ہے وہ یہ کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بطور معلم کے مبارک ارشادات ہیں، آخری بات عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتخولنا بالموعظۃ کراہۃ الصامت علینا، کہ حضور یا مخافت الصامت، ہمارے اکتا جانے کے خوف سے ہمیں لمبی گفتگویں نہیں سناتے تھے، آپ کی گفتگو مختصر ہوتی۔ تو اس لیے یہ معلم کے لیے سنتیں ہیں کہ سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں متوجہ رکھے، اور اس کا اصل طریقہ تو انٹریکشن ہے جو آج کل ورکشاپس میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس لیے ہم نے وہ طریقہ تو نہیں اپنایا چونکہ جو طریقہ چل رہا ہے اسی پہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ بولیں اور پھر پوچھیں اور پھر بولیں اور پھر پوچھیں یا سنیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محافل جو ہیں وہ سجتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا نور عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو ترقی اور کامیابی اور ہر میدان میں سرخروئی عطا فرمائے۔